السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ظہیر اغوا کار نے مقدمہ خارج کرنے کے لیے اور بچے کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ اس سے پہلے یہی درخواست وہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر چکا تھا، جو خارج کر دی گئی تھی۔ ظہیر اغوا کار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی، خستہ حال، بوسیدہ اور نامکمل درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ اس کے حواری اس وقت تالیاں بجا رہے تھے، گویا بس چلتے پھرتے ہی سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر آ جائے گا اور ظہیر بچی کو لے کر پھر ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ان لوگوں نے بات کی اہمیت کو سمجھا نہیں، سچ کی اہمیت کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور جانے کیوں انہوں نے ایسا کیا، کہ کیا ان کے وکیل بھی عقل سے پیدل ہیں، یا وہ سٹھیائے ہوئے ہیں، یا وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ سپریم کورٹ والا جو کیس ہے، اس میں ایک نئے وکیل ہیں جو اس کیس کو جاننے والوں کے لیے نئے ہیں، لیکن میرے لیے نئے نہیں ہے۔ جس زمانے میں پرائمری اسکول میں پڑھ رہی تھی اور اردو پڑھنا سیکھ رہی تھی، اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک سیاسی پارٹی کے دفتر کے برابر والے گھر میں ان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے آفر کی تھی عوام کو کہ وہ اپنے کسی بھی کیس یا قانونی مشورے کے لیے ان سے مشاورت کر سکتے ہیں یا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ ان کا نام رک رک کے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کے لیے یہ نیا نام تھا، اور یہ نام تھا مظہر علی بی چوہان کا، جو میں نے اس کے بعد اپنے بچپن کے ان دنوں کے بعد آج میں سن رہی ہوں اس کیس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کا نام کبھی نہیں سنا۔ گو کہ وہ سینئر وکیل ہیں، لیکن اس کیس میں جانے انہوں نے کس طرح سے یہ کیا، اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو بھی ملزم ہو، اس کو درخواست دینے کا اور اپیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور ان کے لیے مخصوص دن ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد اپیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ دن تھے ان کے پاس، جس کی وجہ سے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی، اور اگر یہ تاخیر کر دیتے تو یہ ٹائم ان سے نکل جاتا ان کے ہاتھ سے، کیونکہ یہ تو کیس کو ببل کی طرح کھینچنے کے عادی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس قدر اس میں ٹائم لگایا جا سکتا ہے لگا دیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہ کیس کو لمبا کر رہے ہیں، یا ان کے والدین کو اور ان کے جو ہمدرد ہیں ان کو یہ اذیت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ انہوں نے جلدی میں سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کر دی، وہ درخواست وہاں سے بھی رد کر دی گئی۔ جب درخواست دائر کی گئی تھی تو اس وقت ان کے حواری تالیاں بجا رہے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے کہ یہ سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، جبکہ وہ اس کیس کی باریکیوں کو اور سپریم کورٹ میں کیس کو داخل کرنے کی وجوہات سے مکمل طور پر لا علم تھے اور نابلد تھے۔ لیکن وہی ہوا جو لاہور کے ماہر قانون دان فیاض محمود رامے نے اس سے قبل ہی عوام کو آگاہ کر دیا تھا کہ جو ہے سپریم کورٹ سے بھی رد ہوگا، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا اور کلیئر طور پہ یہ واضح کیا تھا کہ ان کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ سے 100% خارج کر دی جائے گی، اور عوام کو یہ یقین دہانی انہوں نے کرا دی تھی کہ یہ کورٹ میں درخواست دائر کریں گے تو ان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل بچی کا جو میڈیکل کرانا تھا، اور اس کے لیے ایک طویل ترین پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین بورڈ بیٹھا تھا، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہی بیٹھا تھا، اور سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہی بچی کو مائنر قرار دیا گیا تھا، اور یہ ایک اہم قانونی نکتہ ہے کہ مائنر بچی کی بات کو نہیں سنی جاتی، کیونکہ وہ کم سن بچی ہے، نہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے، نہ کوئی بات کہہ سکتی ہے۔ اس کے بعد میڈیکل بورڈ کرانے کے بعد کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور یہ سیانے کوے یہی معاملات لے کے عدالت میں چلے گئے، اور وہی جتنے جھوٹ پر مبنی ان کے پرانے پلندے تھے وہ سب لے گئے۔ وہ بچی کا پرانا بیان جو کسی دوا اور نشے کے زیر اثر ہی دلوایا گیا تھا،
یہ ان سب کی کاپی مکمل نامکمل اور جو کہ غلط بھی ثابت ہو چکی تھی وہ سب لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہی اچھا یہ کیس یہاں ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا۔ جب ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہو تو پھر سپریم کورٹ اس کے ٹرائل کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہے، اور ٹرائل کورٹ نے ان کے تمام لوگوں کو اور خاص طور پر ان کی ماں کو نور منیر کو مفرور قرار دے دیا ہے۔ تمام ہی لوگ جو ان کے سہولت کار ہیں یہ بھی مفرور ہیں اور ناقابل ضمانت وارنٹ ان کے جاری کیے جا چکے ہیں۔ کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، اس لیے ان کا کیس سپریم کورٹ سے فوری طور پر رد کر دیا گیا کہ یہ تمام اختیارات تو ٹرائل کورٹ کے پاس ہیں، تو پھر سپریم کورٹ ان کے معاملات میں رخنہ اندازی کیوں کرے۔ یہی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اس بنیاد پر درخواست دی کہ جناب تو یہ تو جو نکاح نامہ ہے، حالانکہ وہ نکاح نامہ جعلی ہے اور یہ بچی کا بیان ہے، اور یہ وہی بیان جو اوپر میں نے کہا کہ جھوٹا اور نشے کے اور دباؤ کے زور زبردستی کے زیر اثر تھا۔ تو بچی چونکہ مائنر ثابت ہو چکی ہے تو ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ ملزم نے سپریم کورٹ میں بھاگتے ہوئے وقت کو پکڑنے کے لیے اور یہ جو نکلتا ہوا وقت ان کے جو مٹھیوں سے پھسلا جا رہا تھا اسے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سپریم کورٹ میں دعویٰ دائر کیا، اور اس طرح اس نے اپنی ٹانگ خود ہی توڑ لی اور اپنے کھودے گڑھے میں خود ہی گر گیا۔ فیاض احمد ایڈوکیٹ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس غلط بیانی پہ اور اس جھوٹے پلندے کو وہاں جمع کرانے پہ ان پہ کوئی بھاری فائن بھی لگائے تاکہ یہ آئندہ اس طرح کے جعلی اور 2 نمبر کام نہ کر سکیں، اور یہ جو انہوں نے جھوٹی درخواست دی تھی اس طرح کی کوئی درخواست یہ آئندہ نہ جمع کرا سکے۔ ٹرائل کورٹ کے پاس جب یہ اختیار ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ پہ جا کے ٹرائل کورٹ کے معاملات میں مداخلت کی ہے۔ یہ معاملہ بھی قانونی طور پر پکڑ کے قابل ہے، اور اسی طرح کی وہ ایک درخواست پہلے بھی اس سے قبل انہوں نے جسٹس صلاح الدین پناور کے عدالت میں بھی ایک درخواست دی تھی کہ میرا مقدمہ چونکہ غلط ہے اور جھوٹا ہے تو میرے خلاف FIR واپس لی جائے اور میرے مقدمے کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ انسانی اسمیگلنگ کے دفعات لگے ہیں، اور یہ انسانی اسمیگلنگ یا بچی کے اسمیگلنگ کا مقدمہ ہے، تو انہوں نے یہ کہہ کے ان کی درخواست کو رد کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ سے منہ کی کھائی ہے تو اب کیا ہو، انتظار کیجیے، ابھی مزید خوش کن خبریں آنے والی ہیں۔